کہ میں ایک دن کسی کام سے، غور سے سنیے گا انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا، نظر انداز مت کیجیے گا، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی کام سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پر دستک دی، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ دروازے کھلے، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ نبی چادر اوڑھ کر کے تشریف لائے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے نبی نے چادر کے نیچے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب تک میں اپنے کام میں رہا میں نے کچھ نہیں عرض کیا، لیکن جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے پہلوؤں میں کیا ہے، چادر کے نیچے کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے فسکتا، تو نبی خاموش رہے، کچھ بولے نہیں، اور چادر ہٹائی تو اسامہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہلو میں امام حسن بیٹھے ہیں اور دوسرے پہلو میں امام حسین بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اسامہ حاذان ابنایا و ابنا ابنتی، توجہ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، حاذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، یعنی میرے بیٹے بھی ہیں اور میرے نواسے بھی ہیں، کیونکہ میرے نبی نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ سارے نبیوں کی ذریت اللہ نے ان کی پشت میں رکھی، اور میری ذریت علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی۔ دنیا میں سارے لوگوں کا خاندان اس کے لڑکے سے چلتا ہے، لیکن میرے نبی کا خاندان میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سے چلا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں اور میرے نواسے بھی ہیں۔ اس کے بعد دونوں پہلوؤں میں میرے نبی نے امام حسن حسین کو لیا، اور پھر میرے نبی دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے میرے مالک تو اس سے بھی محبت فرما، اس سے بھی پیار فرما۔ اے رات کی تاریکی میں بیٹھنے والوں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کے محفل حسین سننے والوں، اگر یہ محبت سچی ہے اور بالیقین سچی ہے تو مبارک ہو، اگر آپ حسن حسین سے محبت کرتے ہیں تو بدلے میں میرا رب آپ سب سے محبت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اللہ اس مجلس کو سجانے والے بچوں کی عمر میں برکت دے، آمین آمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص، یہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور قیامت کے دن جب وہ آئے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا روشن ہو، تو حضور فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کیا کرے، اہل بیت سے محبت کرے گا تو اس کے روزی میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی، اور قیامت کے دن جب لوگوں کے چہرے کالے پڑے ہوں گے اس محب پہ اہل بیت کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا۔ اس لیے لوگوں حسن حسین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہی پر روک کر کے میں آپ سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں ظلم و زیادتی کے ہاتھوں وہ شہید کیے گئے۔ سوال یہ نہیں ہے، محبت صرف یہ نہیں ہے کہ حسین پاک کا ذکر سنو اور چلے جاؤ، محبت حسین یہ ہے کہ جیسا حسین کرتے تھے ویسا۔ محرم کی نبی رات میں رات بھر اہل بیت نے عبادت کی، 71 لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا، 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین ہیں، آخری وقت ہے، زخموں سے چور ہیں، یزیدیوں سے فرما رہے ہیں کہ ایک سجدہ کرنے کا موقع دے دو۔ اللہ اکبر۔ بھول گئے حسین کے اس سجدے کو کہ جس کے سجدوں پر ہماری پوری نسل کے سجدے قربان ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں
اسلام اور کفر کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ مشرک کی پہچان یہ ہے کہ وہ در بدر جھکتا ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف خدا کے لیے جھکتا ہے۔ تمہارے میلوں کھیلوں سے تمہاری آبادیاں سجی ہوئی ہیں، لیکن یہ کون سی محبت ہے کہ 10 محرم الحرام کو بھی مسجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ اور میرے نبی کی میلاد کا جشن منانے والوں، جلوس عید میلاد النبی منانے والوں، یہ کون سی محبت ہے کہ جلوس میں تو 1000 لوگ ہیں اور مسجد میں ظہر کی نماز میں صرف 10 لوگ ہیں؟ یہ محبت سچی نہیں ہے۔ محبت سچی اسے کہتے ہیں کہ محبوب کے ہر فرمان پر عمل کیا جائے۔ اس لیے سن لیجئے میری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے وہ بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اگر آپ گفٹ نہیں دیں گے تو بیٹا ایک بار روئے گا، اور بہترین تربیت نہیں دیں گے تو زندگی بھر خود بھی روئے گا، آپ کو بھی رلائے گا۔ ہم نے ایسے ایسے لڑکوں کے ہاتھ میں ایک لاکھ کے موبائل دیکھے ہیں کہ جب ان کی ماں کھانا بناتی ہے تو کھانے کا تیل لینے کے لیے بھی پڑوس میں جاتی ہے کہ بہنی ہمیں تیل دو، ہمارے گھر کھانا بنے گا، اور ادھر بیٹے کے سٹائل ایپل موبائل لیے گھوم رہے۔ یہ جھوٹے بناوٹی سے نکلو اس دنیا داری سے باہر، نکلو ان مکاریوں عیاریوں سے باہر۔ اور میرے عزیز، اگر بچوں کو اچھی تربیت نہیں دو گے، ہم ایسے ایسے خاندان کو بھی جانتے ہیں کہ جو بڑے معزز خاندان تھے، لیکن اس گھر کے لڑکوں نے اس پورے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بچوں کی تربیت صحیح نہ ہو سکی۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیجئے اور ان کے ناجائز شوق پورے مت کریے۔ جب بچے پڑھنے کے لائق ہو جائیں مدرسہ بھیجیے، اسکول بھیجیے۔ بچہ جب بڑا ہو جائے، سنیے میرے نبی کا فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو۔ یعنی 10 سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے، کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، بھائی بھی ایک بستر پر ایک ساتھ نہ سوئیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے قریب ہیں۔ اس وجہ سے میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ مگر یہ بیچارہ کیوں مارے گا؟ کیونکہ اس نے تو 15 دن سے خود ہی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ تو جمعہ 8 دن جمعے کا نمازی ہے، اور کبھی کبھی مہینے میں 1-2 جمعہ بھی غائب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے، اور جو صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی، 3 کاموں میں کبھی دیر مت کرنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر مت کرنا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں دیر مت کرنا، اور جب کسی بیوہ کا بدوا کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرنا۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ حضرات گرامی، میں پہلی بار یہاں آیا ہوں، پہلی بار آپ سے ملاقات ہے۔ اللہ کرے یہ ملاقات بار بار ہو، سینکڑوں سال ہو۔ اللہ چاہے تو ہم سینکڑوں سال بھی زندہ رہ سکتے، مگر بظاہر اس کی امید، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو 1 منٹ کے لیے بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ میری تقریریں ہمیشہ نہیں ہوتی رہیں گی، جب تک سانسیں چل رہی ہیں آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، لیکن سانسیں کب تھم جائیں کوئی بھروسہ نہیں۔ پہلے روڈ کچے ہوتے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، 1-2 لوگ مر جاتے تھے۔ آج ایکسپریس وے بنے ہوئے ہیں، پوری کی پوری گاڑی پلٹتی ہے،
और पूरी की पूरी फैमिली फना हो जाती है, मौत की आगोश में चली जाती है। क्या मटेरा के अबरार भाई की उस एक्सीडेंट को भूल गए जो 4-5 महीने पहले की बात है? छोटी सी बच्ची के इलाज के लिए लखनऊ जा रहे थे और पूरी की पूरी फैमिली अलावा उनकी बीवी के मौत की आगोश में चली गई। तो कब किसको मौत अल्लाह का बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसी केवलपुर और अतराफ के कब्रिस्तानों में ऐसे लोग भी आराम फरमा है कि जब वो बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, लेकिन आज जब वो दुनिया से चले गए तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। इसलिए लोगों इस चक्कर में मत रहना कि मेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा, मैं हमेशा जिंदा रहूं। अमन ये 2 दिन लोग याद करते हैं, तो उस तीसरे दिन से यादें भूलना शुरू, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक याद करेंगे। उसके बाद उसी घर में बिरयानी बनेगी, उसी घर में खुशियों का माहौल होगा। इसलिए ये मत समझिएगा अगर मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो पूरा केवलपुर मुझ पर रोएगा, अफसोस करेगा। मियां 2 मिनट के लिए आदमी कहता है अरे फला आदमी मर गया, ये है हाल। उसके बाद दुनिया भूल जाती है, कांधों पर उठा करके कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। तो हर हस्ती मिटने वाली है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ खुदा की जात है। इसलिए मेरे अजीज जब मौत एक ऐसी सच्चाई है तो फिर उसकी तैयारी क्यों नहीं करते, उसकी तैयारी क्यों नहीं करते। और ये भी याद रहे यहाँ 7 जन्म नहीं होते और 7 जन्म तो कहीं भी नहीं होते मेरे भाई, ये सिर्फ सहन का वसवसा है। एक ही जन्म होता है और उसी का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। इसलिए आज आए हो महफिल हुसैन पाक में आए हो तो खाली हाथ वापस ना जाओ। अल्लाह को गवाह बना करके इस खुले आसमान के नीचे उलमा को गवाह बना करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम बुराइयों से बचेंगे, नेकियों का अंजाम देंगे। इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी नमाज नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह जिना नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह शराबनोशी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह जुआबाजी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ढोलबाजी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह इस्लाम को बदनाम कराने की साजिश नहीं करेंगे। फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ तुम सच्चे मुसलमान तो बन जाओ। फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ ये हमारे सामने जो हालात हैं, घबराओ नहीं, फिक्र ना करो, परेशान ना हो। ये तूफान है, थम जाएंगे, बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी। इस्लाम का उजाला क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम तू अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया मुझे बोलते हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। और एक मेरी बात और याद रखिए, मुसलमानों के घरों में इस वक्त जो बेपर्दगी हो रही है, अल्लाह की पनाह। इधर देखिए जो बेपर्दगी हो रही है मुसलमानों के घरों में, अल्लाह की पनाह। शादी बिया के नाम पर जो नंगे नाच हो रहे हैं, जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, आज हमारी कौम के लोगों ने अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा बोझ बना दिया। अगर शादी है, रात भर डीजे बज रहा है, रात भर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और अगर इमाम साहब कहें कि जो डीजे बजाएगा उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये उल्टी खोपड़ी के पागल लोग इमाम ही के दुश्मन बन जाते हैं। मेरे अजीज हमें अपने मुआशरे में सुधार करना होगा, और मुआशरे में सुधार सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इधर देख लो यार, बात खत्म कर रहा हूं मेरे अजीज। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अपनी बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करो। सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। फातिमा वो है कि जब कभी मेरे नबी के पास हजरत सैयदा फातिमा तशरीफ लाती तो मेरे नबी उठ करके खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पर हजरत सैयदा फातिमा को बिठाया करते, है ना। और जब कभी भी मेरे नबी बाहर तशरीफ ले जाते तो सारे लोगों से मुलाकात करने के बाद आखिर में हजरत फातिमा से जरूर मुलाकात करते, और जब बाहर से आते
تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرنا، وہ فاطمہ کہ جب پلسرات سے گزریں گی تو باطن عرش سے ندا آئے گی، محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا۔ سن لے میری بہن، وہ فاطمہ کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو سیدہ فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی کہ لوگوں میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو میرا جنازہ دن میں اٹھے تو کسی اجنبی کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے۔ وہ فاطمہ حدیث میں پڑھا گیا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر کے پلو کو بھی کبھی آسمان کے سورج اور چاند نے نہیں دیکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل میں، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ فاطمہ، اس لیے سے فاطمہ نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، اپنی گھروں کی عورتوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز بناؤ۔ اور اے میری بہن، عزت سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ تمہیں دوں گا۔ فاطمہ وہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرتی تھی، اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ جب کبھی مال غنیمت میں کنیزیں آتی تھی تو میرے نبی اوروں کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور جب فاطمہ دکھایا کرتی تھی یا رسول اللہ میرے ہاتھ دیکھیے، تو اللہ کے نبی وظیفہ بتا دیا کرتے تھے، وہی وظیفہ جو آپ عصر کی نماز میں پڑھتے ہو، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ وہی وظیفہ ہے جو تھکاوٹ کو دور کیا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو وظیفہ بتایا، چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں زخم پھٹ جاتے تھے، لیکن فاطمہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی صفائی کرتی تھی، اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا ابھی ہو کیا رہا ہے، ابھی ہم نے ادھر دیکھیے ابھی پچھلے ابھی یہ رمضان شریف جو گزرا ہے، وہ میرٹھ کی ایک لڑکی تھی مسکان، جس نے اپنے پریمی سے مل کر کے اپنے شوہر کی ہتیا کر دی، اور اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد اسے ڈرام میں مسالہ لگا کر کے پیک کر دیا۔ آپ نے سنا ہے نا، اس کے بعد سے شوہروں کی ہتیا کی بار آ گئی ہے۔ آج دن اخبار میں پڑھو، ادھر دیوریا میں شوہر نے بیوی نے اپنے عاشق کا قتل کرا دیا۔ ابھی ایک مہینے پہلے ایک سونن نام کی ایک لڑکی تھی، اس نے چند دنوں کے بعد ہی اپنے اچھے خاصے شوہر کو قتل کروا دیا۔ کتنے حادثے ہو رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس طرح کے حادثے مسلمانوں میں کم ہو رہے ہیں اور غیر مسلموں میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ میری بہن، اپنے شوہر سے کبھی بغاوت مت کرنا، وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں جس گھر میں کسی تیسرے شخص کی انٹری ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، اگر دوستی کرتے ہو تو گھر کے باہر کرو، اگر تمہارا دوست تمہارے گھر آتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے پاس نہ بٹھاؤ، اگر گھر میں بیٹھک ہے تو بیٹھک میں بٹھائیے، ورنہ گھر کے باہر لائیے۔ کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے۔ وہ کیا، بہرائچ کے ایک وکیل صاحب تھے کہ دو حافظ جی لوگ ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے، ایسے حافظوں سے اللہ بچائے۔ ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے ایک دن وہ آیا کہ اس کے شوہر کا وکیل کہیں مرڈر کر دیا۔ یہ تو ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے نا۔ میری بہن، اس طرح کے حادثوں سے تم متاثر مت ہونا۔ جس نبی کا تو نے کلام پڑھا ہے، وہ نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، مگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے۔ مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں شوہر کی فرما برداری کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اور حضرات، اسلام نے جہاں شوہر کے حقوق بیان کیے ہیں وہاں عورتوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری بیویوں کا حق ہم پر کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، ہماری بیویوں کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بیویوں کا حق تم پر یہ ہے کہ جیسا تم کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا انہیں پہناؤ، اور اگر کسی شرعی ضرورت کے تحت مارنا پڑ جائے تو حضور فرماتے ہیں اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو، اور گھر کے سوا اسے کہیں تنہا چھوڑ کر کے مت جاؤ۔ یہ میرے نبی کی پاکیزہ تعلیم ہے۔ اور
लोगों, अपनी बीवियों का ख्याल रखो, उनकी इज्जत का ख्याल रखो, कभी कभी उनकी सुन भी लिया करो। और ये मेरी बहन, अपने शोहर की जितनी ज्यादा खिदमत कर सके करना, इसलिए कि बहुत फजीलत है शोहर की खिदमत की कुरान और हदीस में। बात मेरी पूरी हो गई, आप हजरात ने मेरी बात सुन ली। आखिर में बस ये हाथ फैला करके आपको अल्लाह का वास्ता दूंगा, इल्म की भीख तलब करूंगा। आपके गांव का मदरसा मैंने बाहर से देखा है, मुझे पसंद आया। कारी मोहम्मद आसिफ साहब जो हमारे बड़े अजीज हैं, मुझसे इस मदरसे का जिक्र उन्होंने कई बार किया, अच्छा लगा। मदरसे को तन मन धन से इसके लिए लगो, है ना। जो कानूनी अड़चने हैं उन्हें पूरा करो, खत्म करो, और कानून की रोशनी में अपने बिल्डिंगें भी बनाओ। ख्याल रखो और परेशान न हो। अगर ताला लग गया है, आप तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह जिस चाबी से ताला बंद हुआ है, उसी चाबी से इंशाल्लाह ताला खुलेगा भी। जब तक भारत की धरती पर कलमा पढ़ने वाले जिंदा रहेंगे, इंशाल्लाह तुम्हारे मदरसों को कोई मिटा नहीं सकता। ये वक्ती हवा है, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, मायूस न हो। अलबत्ता इतना कहना चाहूंगा, अगर रमजान शरीफ में 2000 के कपड़े अपने लिए बनाते हो और 5000 के कपड़े बच्चों के लिए बनाते हो, तो कपड़ा ही समझ के 2-3 हजार रुपए मदरसे को दिया करो। अगर 500 देते हो तो 1000 दो, 1000 देते हो तो 2000 दो, 2000 देते हो तो 5000 दो। ये फीसद बढ़ना चाहिए और अपने मदरसों को तरक्की दो। और ये जो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, पकड़ पकड़ करके इन्हें मदरसा भेजो, स्कूल में पढ़ाओ, मदरसों में पढ़ाओ। मैं बहुत सारी जगहों पर कह रहा हूँ, ए लोगों, अगर इन हालात से मुकाबला करना चाहते हो तो शादियों को सस्ता करो और सुन्नतों के मुताबिक करो और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के पास कलम और किताब की ताकत होगी। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी। अगर आने वाले ताकतों का मुकाबला करना चाहते हो तो बेदार हो जाओ, फटे पुराने कपड़े पहन लो, सूखी रोटियां खा लो, मगर तुम्हारे बच्चे जाहिल न रहने पाए। अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, स्कूलों में भेजो, यूनिवर्सिटियों में भेजो। मगर ये भी याद रखो कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। अगर इस गांव में नाच गाना होता हो शादियों के मौके पर, मुझे उम्मीद है ये तौलिया फैला करके आज इमाम पाक की महफिल में भीख मांगता हूं इमाम हुसैन के नाम से, खुदारा बाज आ जाओ, तुम्हारे ये नाचने का वक्त नहीं है। अगर जहेज के डिमांड करते हो तो खुदारा बाज आ जाओ और जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उन्हीं हाथों को उठा करके मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। अगर ये जहेज की डिमांडें बढ़ती रही तो गरीबों की बेटियों की शादियों के लिए बड़ी दुश्वारी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम की गरीब बेटियां वो कदम उठा ले कि इज्जत तो जाए, ईमान भी खतरे में चला जाए। इसमें ख्याल रखो, शादियों को सस्ता करो। घरों में आप डांस बाजा, डीजे बाजा और शादियों के मौके पर जो ड्रामे करते हो, खुदारा बंद कर दीजिए। ढोल कोई भी मुफ्ती उसको सवाब नहीं कह सकता, अलावा बिगड़े हुए मौलवी के और आवारा गुंडे पीर के सिवा कोई भी ढोल को जायज नहीं ठहरा सकता। बाज आ जाओ, ये ढोलबाजी में इस्लाम जिंदा नहीं है, हुसैन मिशन में जिंदा है। समझ बूझो, हुजूर की सुन्नतों को सीने से लगाओ, झूठ बोलना छोड़ दो और याज में मुसम्मम करके जाओ। आज के बाद की जिंदगी इंशाल्लाह इस्लाम और शरीयत के मुताबिक जिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से आपने रात के इस वक्त तक मुझे सम्मत किया। पूरी बस्ती का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं, नानपाड़ा में पढ़ाता हूँ, मेरे घर तो बड़ी शरीफ के आगे है, लेकिन पढ़ाता नानपाड़ा हूँ। मेरे लायक जो भी खिदमत हो, हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप मेरे छोटे भाई हैं, मगर उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह सुधार होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।